جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، تحفہ رمضان کی یہ 29ویں نشست ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتائیں گے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103۔ آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے اور انہیں اس کے ذریعے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، باب دعاؤکم ایمانکم، باب نمبر 2، حدیث نمبر 8۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری، نماز قائم کرنا۔ تیسری، زکوٰۃ دینا۔ چوتھی، حج کرنا۔ اور 5ویں چیز، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی، واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے۔ زکوٰۃ کے ایک معنی پاکی و صفائی کے ہیں، لہذا جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی اس مال کے اندر ناپاکی اور گندگی رہتی ہے۔ زکوٰۃ کے دوسرے معنی بڑھنے کے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39۔ کہ اور جو کچھ تم لوگ اللہ کو خوش کرنے کے واسطے زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے لوگوں کا مال بڑھنے والا ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو، غریبی دور ہو جائے، اور نہ صرف دور بلکہ غریبی کا علاج ہو اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے، اور سوسائٹی کے اندر سب لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ یہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں اور محتاجوں میں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دی جائے گی، تقسیم کی جائے گی۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری کے اندر فرض ہوئی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 5 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ پہلی چیز مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ نہیں۔ دوسری چیز آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ نہیں۔ تیسری چیز مال کا نصاب تک پہنچنا، اور چوتھی چیز جب وہ زکوٰۃ فرض ہو وہ اس مال کا مالک بھی ہو، یعنی ملکیت کا ہونا، اور 5ویں چیز سال گزرنا۔ غلہ اور پھل کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر سال کا گزرنا شرط ہے۔ غلے اور پھل کے اندر سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ جب کھیتی کٹ جائے، غلہ کٹ جائے، وہی اس کے زکوٰۃ نکالنے کا وقت ہے۔ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں؟ گھریلو سامان جیسے کپڑے، برتن، گاڑی، یعنی جو روزانہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے سونے کا الگ ہے اور چاندی کا الگ، اور اس کے علاوہ جو غلہ ہے ان کا نصاب الگ ہے۔ سونے کا نصاب اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا
جس کو وزن کے حساب سے 85 گرام کہا جاتا ہے، اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے اور اس پر سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے 2.5%، 2.5%۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی جس کا وزن 595 گرام ہے، جس کے پاس 595 گرام چاندی ہو اس کی زکوٰۃ 2.5% ہے، 2.5% ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے، کہ جب نصاب سے جتنا مال زیادہ ہو، جتنی چیز زیادہ ہو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ بات بالکل شریعت سے میل نہیں کھاتی، یہ درست نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس اگر 90 گرام سونے ہے تو کتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ پورے 90 گرام سونے کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، نہ کہ 5 گرام کی، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 85 گرام تو نصاب ہے اور 5 گرام جو بڑھ گیا ہے سونا اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ پورے مال کی یعنی 90 گرام سونے کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ زیورات کی زکوٰۃ، صحیح بات یہ ہے، گرچہ دو باتیں ہیں زیورات کے سلسلے میں، کہ عورتیں جو زیورات استعمال کرتی ہیں ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہ نکالی جائے۔ تو صحیح بات یہ ہے اور صحیح قول یہ ہے کہ عورتیں جو زیورات استعمال کرتی ہیں ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی اگر وہ زیورات نصاب کو پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سونے کے کنگنوں کے بدلے میں آگ کے 2 موٹے موٹے کنگن پہنائے؟ یہ سن کر وہ عورت فوراً اپنے دونوں کنگن نکال کے رکھ دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتی ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے اور نسائی کے اندر بھی اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عورتیں جو زیورات استعمال کرتی ہیں اگر وہ نصاب کو پہنچ جائیں تو ان کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اور ضروری ہے۔ غلے اور پھل وغیرہ کی زکوٰۃ، جن چیزوں کو، جو دانے جیسے دال ہے، جیسے چاول ہے، جیسے زیرہ، جن کو اسٹاک کر کے جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، جیسے چاول ہے اس کو صاف کرنے کے بعد، تو اس میں زکوٰۃ کب نکالیں گے؟ اگر یہ جو کھیت ہے جس میں یہ چیزیں اگی تھیں، سال کے اکثر حصے میں، زیادہ تر حصے میں یہ قدرتی وسائل یعنی آسمانی بارش سے یہ سیراب ہوتی تھی یہ کھیتیاں، تو اس میں 10واں حصہ نکالیں گے۔ اور اگر آدمی نے خود اپنی مشین چلا کر اس کو پٹایا ہے، اس کی سچائی کی ہے اس کھیت کی، تو اس میں سے 5% نکالیں گے۔ انگور کی زکوٰۃ، انگور اور کھجور کی زکوٰۃ کب نکالیں گے؟ انگور اور کھجور کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ درخت پر لگے ہوئے ہوں، کچے حالت میں ہوں، اسی وقت اندازہ لگایا جائے گا کہ سوکھنے کے بعد یہ گھٹ کر کتنا ہوگا۔ تو انگور کی زکوٰۃ کشمش کی شکل میں اور کچی کھجور کی زکوٰۃ پکے ہوئے کھجور کی شکل میں نکالی جائے گی۔ اس کے علاوہ جیسے شہد ہے، اگر وہ قدرتی طور پر پہاڑوں وغیرہ میں چھتا لگایا ہو شہد کی مکھیوں نے، اس میں سے 10واں حصہ نکالیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو زمین کے اندر دفن کیا ہوا خزانہ رہتا ہے اس میں سے 5واں حصہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ ہیرے اور موتی اور جواہرات، اگر یہ تجارت کے لیے ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہے، اور اگر تجارت کے لیے نہیں بلکہ استعمال کے لیے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ غلے کے بارے میں جو اس کا وزن ہے وہ 653 کلو گرام ہے، اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جب یہ کٹ جائیں، پک کر تیار ہو جائیں، وہی اس کے زکوٰۃ نکالنے کا وقت ہے۔ جو بھی سامان ہو، سامان تجارت، اس کے اندر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن جو اپنے استعمال میں انسان رکھے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جانوروں کی زکوٰۃ، جانوروں میں اگر جانور قدرتی گھاس استعمال کرتے ہوں تو ان کی زکوٰۃ کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ 40 سے کم پر، جیسے بکری کی زکوٰۃ ہے، 40 سے کم اگر بکریاں ہوں تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 40 سے لے کر 120 تک اگر بکریاں ہیں تو ایک بکری زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ کی نکالی جائیں گی۔ 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں، اور پھر ہر 100 پر 1 بکری کا اضافہ کیا جائے گا۔ گائے کی زکوٰۃ، گائے 30 سے کم اگر گائے ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 30 گائے ہو جائے تو 1 سال کا بچڑا، اور 40 گائے ہو تو 2 سال کا ایک بچڑا،
اور اگر 60 گائے ہو تو 2 سال کے 2 بچڑے، 60 سے اوپر ہر 30 پر 1 سال کا 1 بچڑا اور ہر 40 پر 2 سال کا 1 بچڑا دینا ضروری ہے۔ اونٹ کی زکوٰۃ میں تفصیل ہے، چنانچہ 5 سے لے کر 24 اونٹ تک ہر 5 اونٹ پر 1 بکری، 25 سے 35 تک اونٹوں پر 1 سال کی 1 اونٹنی، 36 سے 45 تک 2 سال کی 1 اونٹنی، 46 سے 60 تک 3 سال کی 1 اونٹنی، 61 سے 75 تک 4 سال کی 1 اونٹنی۔